الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
بزرگو، عزیزو، دوستو، سن 1441 ہجری رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کی بہاروں کے ساتھ تمام اہلیان اور فرزندان اسلام کو مبارک ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سال پوری انسانیت خصوصاً امت مسلمہ ایک آزمائش کا شکار ہوئی ہے، اور یہ آزمائش اس کی مالی اور جسمانی پریشانی کا سبب بنی ہے۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ دور کے اندر جو اس وقت حالات ہیں یہ سارے کے سارے میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، ورنہ پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان کر رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بندے پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ امتحان ان سے لیا جاتا ہے جن کی سارا سال محنت ہوتی ہے، یا جو کوئی محنت کرتا ہے وہی کمرہ امتحان میں آتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے میں ہم نے کتنی محنت کی ہے، جو اس کا آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امتحان ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ امتحان تو نبیوں پر آئے، آزمائشیں تو پیغمبروں پر آئیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد جو جماعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آزمائش تو ان پر آئی۔ یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تک قرآن بھی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے بری پڑی ہے۔ اللہ راضی ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہی نہیں، اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے میں اتنی دیر لگاتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر وہاں سے ہی نہیں ہو رہی، دیر یہاں سے ہو رہی ہے۔ وہ اب بھی راضی ہونے کو تیار ہے، اسے راضی کرنے کو اب بھی کوئی تیار نہیں۔ کتنے لوگوں نے رجوع اللہ کیا، کتنے لوگ گناہ والی زندگی سے توبہ تائب ہوئے، کتنے لوگوں نے 2 نمبری چھوڑی، سب کی میں بات نہیں کرتا، کتنے لوگوں نے سود سے توبہ کی، کتنے کلمہ پڑھنے والوں نے حقداروں کا حق دیا، کلمہ پڑھنے والے کتنے 5 وقت کی نماز پر آ گئے۔ ساری انسانیت معافی مانگ رہی ہے، ابھی تک غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اگر غلطی کا احساس ہو جاتا تو فجر کی نماز میں مسجد خالی نہ رہتی، وہی 4 نمازی ہر مسجد کے اندر جو پہلے تھے وہ اب بھی محاورتاً اللہ معاف کرے جی، بس اللہ معاف کرے، جس سے پوچھ لو بس شکر ہے جی، جی رہے ہیں۔ سر میں درد ہوا، سر پہ پٹی باندھ لی، بازو پہ درد ہوا، بازو پہ پٹی باندھ لی، پاؤں پہ درد ہوا، پاؤں پہ پٹی باندھ لی۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے۔ ایک تکلیف دی
ناشکری کا اظہار اس نے ماتھے پر، ہاتھ پر، پیر پر کر دیا. اتنی نعمتیں دی، کبھی شکر کی بھی پٹی باندھی؟ کبھی اللہ کو آ کے اللہ کے گھر کے اندر بھی راضی کیا؟ اتنی اللہ نے نعمتیں دی. خدا کا احسان مانو. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لکھ پتی ککھ پتی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے. رمضان کی بہاریں افطاری اور سحری کے وقت دسترخوان پہ ویسی کی ویسی ہیں. افطاری سے لے کر کھانے اور کھانے سے لے کر مشروبات تک کون سی چیز کی کمی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ راضی ہونا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. دنیا کا دستور ہے کسی کو سزا دینی ہو جیل میں بند کر دیا جائے، اسے نہ گھر جیسی روٹی ملے گی نہ گھر جیسا آرام ملے گا. یہ سزا ہے. وہ اب بھی راضی ہے، وہ اب بھی اپنے بندوں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے بندوں سے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا. پردے کے اندر گناہ دور کی بات، کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے اب بھی اللہ سے نہیں ڈرے. بس میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگو، میں آپ کو کیا احساس دلاؤں؟ آپ بھی الحمدللہ چلتے پھرتے پرزے ہو، 24 گھنٹے اسی معاشرے، اسی بازار، اسی روڈوں پر سیر کرتے ہو. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو. کوئی تو ایسا رستہ ہوتا جس رستے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے. ہر رستے پر تو ہم نے خاردار کانٹے جھاڑی بچھا دی اور کانٹے بچھا دیے. کوئی رستہ ایسا ہی نہیں، کوئی ایسا ہی نہیں کہ جس کے اوپر چل کے اللہ کے قریب جا سکیں. ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد رستہ ہے، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا. اب بھی لوٹ آئیں اس رستے پر. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو میں نے اپنے نبی کو سچا دین، جو میری نگاہ میں سچا تھا، جو میری نگاہ میں اچھا تھا، وہ راستہ دے کر میں نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا وہ میری پسند ہے. جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے آسمانوں سے اعلان کر دیا کہ مجھے اسلام پسند ہے. بس اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. اب جو چیز اللہ کو پسند، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. 5 منٹ کے لیے بندہ علیحدہ بیٹھ کے اب یہ سوچے کہ جو چیز اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند تھی، آیا وہ مجھے پسند ہے؟ کاروبار میں، گھر میں، بازار میں، دھندے میں، نوکری میں کہیں مجھے پسند ہے؟ پھر کہہ رہے اللہ ناراض ہے جی. دکان کے اوپر ملازم ہو، دکان کے اوپر آپ ملازم ہو اور پورا مہینہ دکان پر نہ جائیں، مالک تنخواہ دے گا آپ کو؟ دکاندار. کسی محکمے میں ملازمت کریں، چھٹیوں پہ چھٹیاں کریں، آپ کو تنخواہ ملے گی؟ آپ کی شکایت اوپر جائے گی. جو 10,000 روپے دے وہ کام میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، جو اتنی نعمتیں دے وہ فرما برداری میں کوتاہی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اتنی ناراضگی کے باوجود چلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. آنکھوں کی بیماری دے دیتا، ہاتھ پیروں کی بیماری دے، اس کا ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اتنا ناراض ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے ہوئے کہ آ جاؤ کوئی بات نہیں. اتنی دوریاں ہو جائیں کوئی کسی کو اپنی گلی میں سے گزرنے نہیں دیتا، کہتا خبردار گھر تو کیا گلی میں سے نہ گزرنا. مہربان اللہ ہے. بس اس کی مہربانی کا اندازہ یہ کہ آج بھی سج دھج کے سجا کر اس نے ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے. اتنا سا اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا. آج سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان یہاں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں. تھوڑا سا ایک قدم اللہ کے قریب اور چلے جائیں، بس وہ راضی ہو جائے گا.
اتنا سا جملہ کہنے پر، اس پر استقامت کرنے پر، یا اللہ میں نے جو کیا مجھے پتہ ہے اور تجھے پتہ ہے، اور وہ کچھ جو مجھے نہیں پتا تجھے پتا ہے جو میں کر گزرا ہوں، اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ میری توبہ اللہ میں نہیں کروں گا۔